اور چوتھا وہ ایلیمنٹ ہے جس سے انسان کا سکون برباد ہوتا ہے، وہ ہے بغیر عمل کے علم بڑھاتے رہنا۔ کتابیں پڑھ دی ہیں لوگوں نے، دنیا کے اندر پرنسپلز کو اتار لیا ہے اپنے اندر، اصول اور قواعد کی زندہ جاوید مثال بن چکی ہیں، لیکن ایپلیکیشن نام کی کوئی چیز نہیں، ایکسپیرینشل نالج نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ علم جو نیت نہ بنا اور نیت قصد نہ بنی اور وہ قصد عزم نہ بنا اور وہ عزم ارادہ نہ بنا اور وہ ارادہ عمل نہ لا سکا اور وہ عمل نتیجے نہ لایا، وہ نتیجے انسان سے ریکٹیفیکیشن نہ کرا سکا، وہ ریکٹیفیکیشن وہ ریڈیمشن نہ کرا سکی، اور وہ ریکٹیفیکیشن اور ریڈیمشن اکاؤنٹیبلٹی نہ کرا سکی، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی انسان سے وہ رجوع نہ کرا سکی، وہ انابت نہ کرا سکی، تو ایسا علم انسان کو فائدے نہیں بلکہ گمراہ کر دیتا ہے، ایسا علم انسان کو گرا دیتا ہے۔ شیطان کے پاس آسمانوں کے اصول کم نہیں ہوں گے، شیطان کے پاس آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے اللہ کا دیا ہوا کم نہیں تھا، اور علم بھی کم نہیں تھا، اور فرشتوں کے پاس بھی کم نہیں تھا، لیکن ان کے پاس یہ ایلیمنٹ تھا۔ وہ کہتے تھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو دیا تو نے علم دیا۔ اس کے علم نے وہ تزکیہ، وہ گرائنڈنگ، وہ پروسیسنگ، وہ سیلف آڈٹ، وہ سیلف آگمنٹیشن نہیں اپنائی، وہ پروسیس نہیں اپنایا، سبمیشن کا، ڈیلیورنس کا، پرفارمنس کا، نتائج کا۔ آپ دیکھ لیں اس نے ابا واستکبرا کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے ٹو مچ آف انفارمیشن اینڈ ٹو مچ آف نالج بفور ٹائم ول بی اے فتنہ فار یو، یہ بھی آپ کے سکون کو چین سے نہیں بیٹھنے دے۔ ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی بچوں، ہر وقت ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی، ہر علم کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک اس کے حالات ہوتے ہیں پڑھنے کے تبھی، اور اس علم کو ایکسپیرینس کے ساتھ یقین کی صورتحال ملتی ہے۔ تو بہت سا علم جو اندر تمہارے چل رہا ہوگا نا ابھی، جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، فل انفارمیشن فلو کا دور ہے، کیا کیا کچھ اندر نہیں چلا گیا، اس لیے وہ اضطراب اور کنفیوژن اور بے قراری ہے، کیونکہ اسے کس محل پہ کب کہاں اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی اور ایکسپیرینشلی اپلائی کر کے ویلیوز بنانی تھی وہ ہے ہی نہیں۔ یا تو وہ علم اندر گل سڑ رہا ہے، یا تو وہ علم اندر کنفیوژن دے رہا ہے، یا تو علم اندر وہ عداوتیں پیدا کر رہا ہے، یا وہ علم ایک وبال بن چکا ہے۔ اور پانچواں ایلیمنٹ اس بے سکونی کا، لوگ عمل تو بہت کرتے ہیں اس دنیا، وہ علم تھا عمل نہیں تھا، یہاں عمل بہت ہے مگر علم بڑھ ہی نہیں رہا۔ کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے ان کی نفسیات میں مزدوروں والی محنتیں 10 سال سے لگے ہوئے ہیں، لیکن مقام اور اسٹیشن اور اگلا اسٹیشن، حالات، دشمن، ایوولوشن آف دا ٹائم اینڈ ایوالونگ ایرنگز اینڈ ٹرینڈز اراؤنڈ اس آر کالنگ اپون ہم کہ اپنے علم کو بڑھا، اگلی جنگ کے لیے علم بڑھا، اگلی ٹیم مینجمنٹ کے لیے علم بڑھا، اگلے لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے علم بڑھا، دنیا کو اب انگیج کرنے کے لیے علم بڑھا۔ اب کراچی سے باہر نکلے تو علم دوسرے پیرائے پہ جائے گا، اب پاکستان سے باہر نکلے تو دوسرے طریقے سے ڈیل ہوگی، رات کے کام کے اندر ہو یا دن کے کام کے اندر ہو، میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ہو یا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا ہو، میکاٹرونکس کا ہو یا نیوکلیئر کا ہو، فزسٹ ہو یا کیمسٹ ہو، ہر فیلڈ میں، ہر فیسٹ میں، باپ ہو، دوست ہو، رشتے ہو، ان سب کاموں کے اندر ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہیں، پیرا ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ ہر طریقے کو، ہر کسی کو ایک لاٹھی سے نہیں چلاتے بچوں، ہر جگہ کے اوپر محل ڈفرنٹ ہوتا ہے، وضع ڈفرنٹ ہوتی ہے، قطع ڈفرنٹ ہوتی ہے، انقطاع بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے، ارتفاع بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ تو علم نہیں ہے ان کے پاس، اور جب 10 سالوں کے بعد وہ ایمبیگوٹی کریٹ ہوتی ہے، جب وہ اضطراب کریٹ ہوتا ہے اور آگے کی دیوار جب گر نہیں رہی ہوتی، دشمن دوست بن نہیں رہے ہوتے، دوست سجن بن نہیں رہے ہوتے، لوگ امام مان نہیں رہے ہوتے ہیں، قیادتیں جنم لے نہیں رہی ہوتی، تو پھر شک پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ پہنچ ہی چکا ہونے والا ہوتا ہے، تھوڑے سے اپنے علم کو منور کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے مقاموں سے وہ گر جاتا ہے۔ تو 6 سال 4 سال 4 مہینے یا 4 دن کے اسٹیشن کے اندر بھی علم ایوالو کر لیتا، استاد بدل لیتا، علم کے لیے سفر کرتا، استادوں کا لوٹا اٹھاتا، اس غریب فقیر کے آگے اتنی پڑھی لکھی قوم صبر کر لیتے، تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھ جاتا، 4 باتیں اچھی نہیں بھی لگی تھی، شاید چھٹی بات پہ کچھ تجھے تیرے فائدے کی چیز مل جاتی، وہ صبر یہاں پر ضروری تھا۔ تو لوگ اپنا علم ایوالو نہیں کرتے، اس لیے مقام بدلے گا، علم ایوالو کرنا پڑے گا، مقام بدلے گا، مقام بڑھے گا، پریشر بڑھیں گے، علم بھی بڑا چاہیے ہوگا۔ تو کچھ لوگوں بے سکونی اس لیے ہوگی کیونکہ کوششیں تو بہت ہیں، کاوشیں تو بہت ہیں، مگر علم نہیں ہے۔ علم ہے تو یقین کی حد تک کا نہیں ہے، یقین ہے تو حق الیقین نہیں ہے، کیونکہ سرٹنٹی بھی محض صرف فریزز اور فرزولوجی اور تھریٹکس کا نام نہیں ہوتی، اس کو کتابی شکل سے کلیجے میں اتارنا پڑتا ہے، پھر اس پہ تفکر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، پھر فیلئر نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ علم
जिसको शिकस्त नसीब नहीं हुई वो कुंदन कैसे बनेगा? वो इल्म जिसको वो हार नसीब नहीं हुई वो चट्टान कैसे बनेगा? वो इल्म वो यकीन कैसे बनेगा जिसने फेलियर का सामना नहीं किया? और मैं और तुम शिकस्त से घबरा गए बच्चों, हम हार से घबरा गए। यहाँ पर ये तो चले थे तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चली थी तुझे कुछ मकाम पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिन एस्पेक्ट से तू आया है, जिन फैसेट से तू आया है, जिन हालात से तू आया है, बहुत सी चीजें मैच्योर हो गई थी मगर बहुत सी नहीं हुई होंगी। उस मकाम पर जो तुझे रिसोर्स चाहिए जीतने के लिए, वो रिसोर्स अल्लाह ने अगर तुझे देना है, वो रिसोर्स तुझे देना है तो थोड़ी तकलीफ तो तुझे देनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी ग्राइंडिंग तेरी करनी पड़ेगी, थोड़ा तुझे तकलीफ में डालेगा अल्लाह। घबरा मत, डर मत, अकेला ही होता है, उस लम्हे में अकेला होता है इंसान। घबरा मत बेटा, मैं तुझे बताऊंगा, आखिरी नुक्ता मेरा यही होगा